بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صفحہ 101 تمییز آخری بلٹ ہے ثوابت کی. تمییز طالب العلم ببعض الاحکام فی هذه القضیہ عمن کان فی درجۃ العامیۃ البحتہ. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ایک درجہ ہے جس کو آپ عامی کہتے ہیں، ایک درجہ ہے جس کو آپ مجتہد کہتے ہیں. ویسے تو یہ دو ہی درجے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک درجہ اور بھی بنتا ہے اور اس کو آپ طلبۃ العلم کہہ دیتے ہیں، یا وہ جو ہے نا آپ ناقل فقہ کہہ دیتے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فقیہ نہیں بلکہ ناقل فقہ ہے. اچھا، یہ اس وقت کے بہت سارے جو آپ نے پتہ ہے یہ 2 سال کا، یہ 4 سال کا، 6 سال کا فتویٰ کا کورس کر لیا ہے، مطلب یہ مجتہد تو نہیں ہے، یہ مجتہد تو نہیں ہے. بالعموم جو اس وقت کے جو علماء ہیں وہ مجتہد نہیں ہوتے ہیں. اس معنی میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا فتویٰ جو ہے نا خود کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے. ایسا تو کوئی بہت چوٹی کا عالم ہوگا آپ کے دور میں تو وہی کرتا ہوگا کہ جی وہ خود فتویٰ کو پورا پروسیس اختیار کر کے تو فتویٰ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہوگا. تو وہ یہ وہ درجہ ہے جو مطلب مختلف درجے کے علماء اور طلبۃ العلم کے ہاں ہوتا ہے. اچھا، اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ خود تو اجتہاد نہیں کرتے مگر ان کو اچھی خاصی نظر ہوتی ہے مجتہدین کے فتاویٰ کے اوپر، حتیٰ کہ اس میں جو بہت ساری ویریشن ہوتی ہیں کہ اچھا وہ جو فتویٰ تھا نہیں اس صورتحال پر وہ فتویٰ نہیں، اس صورتحال کے لیے الگ سے وہ علماء نے فتویٰ دے رکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی جو ایک ملتی جلتی صورتحال، بظاہر ملتی جلتی صورتحال ہے، اس میں پھر ایک تھوڑا سا فرق ہے، اس کے لیے پھر ایک الگ سے ایک فتویٰ ہے. تو بس اتنی وہ ساری چیزوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. مجتہد وہ نہیں ہے. اگر اس لحاظ سے آپ نے کرنا ہو تو وہ عوام میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ اجتہاد نہیں کرتے تو پھر وہ عوام میں ہے، اور اس لحاظ سے بلا شبہ وہ عوام میں ہی ہے. لیکن اب یہ ہے اچھا ایسے مجتہد جو ہیں ویسے ہی ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، تو ایسے مجتہد تو مطلب اللہ ماشاء اللہ نہیں ملتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اب یہ ہو گیا ہے کہ ناقل فتویٰ، ناقلین فتویٰ یا ناقلین فقہ. اور بہت اوقات یہ ہوتا ہے اچھا یہ بھی درجہ بدرجہ ہوتے ہیں. یہ جو مطلب ایک بڑے دارالافتاء میں جا کر ایک عورت جو ہے طلاق کے مسئلے میں فتویٰ لے کر آتی ہے، یہ بھی اسی اس میں ہے، یہ ناقل فتویٰ ہے، ناقل فقہ ہے. اس نے اپنے مذہب وغیرہ کی کتب میں دوسرا تیسرا وہ دیکھا ہوا ہے، صرف اس نے اٹھا کر اس نے جو وہ پورے سٹینڈرڈز ہیں، ان سٹینڈرڈز کے اوپر وہ ہے. اور اگر ان کے اوپر بھی کوئی سپروائز کر رہے ہیں انہوں نے صرف اتنا میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ان سٹینڈرڈز کے اندر ہے یہ بندہ نہیں. تو یہ کیا اچھا، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو دارالافتاء سے بھی جا کر بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے میں بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ محلے میں ہی روز مرہ ہوتا ہے، تو اس میں جی آج جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کل میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اگر ہر بندے کو جا کر دارالافتاء ہی جانا ہو، ایک شہر میں کتنے دارالافتاء ہوں گے؟ 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، 10 ہوں گے. تو مطلب کتنی آبادی ہے اس بار کا جو وہ مردم شماری ہوئی ہے لاہور کی، 1 کروڑ 10 لاکھ جو ہے مطلب آبادی ہے. تو یہاں پر 10 15 20 دارالافتاء کیا کریں گے؟ تو محلے کی سطح پر یہ تو محلے کا بھی جو عالم ہے اس نے بھی جو بالکل روزمرہ کے نمازوں سے متعلق، روزوں سے متعلق اس کی بھی نظر ہے، یعنی اس کی کچھ تھوڑی سی ٹریننگ ہوئی ہے، تھوڑی سی اس کو بھی کسی شخص کی سپرویژن ملی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی تھوڑے سے پروسیس سے گزرا ہوا، اور وہ اس بات کے لیے سرٹیفائیڈ ہو گیا ہے کہ جو بالکل ہی 24 گھنٹے مسئلے پیش آتے ہیں شریعت کے، ان کے اوپر وہ پورے وثوق سے کہہ دے بھئی تیری یہ نماز ٹھیک نہیں ہوئی، تیرا یہ روزے میں یہ مسئلہ ہے، مطلب تیرا وہ ہے نکاح میں، طلاق میں یہ وہ، تو وہ لوگوں کو دے. تو یہ ایک وہ ہے. اور ان لوگوں نے جو لوگوں کو فتویٰ دے دینا ہوتا ہے وہ بھی معتبر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور لوگوں نے انہی کی طرف عام طور پر رجوع کرنا ہوتا ہے. اور ان کو اپنی حدود کا بھی پتہ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کوئی ایسی چیز آئے گی جو ان کے بس سے باہر ہو تو یہ صاف ہاتھ کھڑے کر دے گا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس پہ میں کسی بڑے عالم سے پوچھوں گا، تو وہ اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرے گا. اور وہ بھی اس سے بھی بس سے باہر ہو تو حتیٰ کہ بعض مسائل ایسے ہیں جو بالکل ہی ایک باقاعدہ اجتہاد کے ضرورت مند ہوں گے، تو اس کے لیے امت کے آج بھی بہت سارے ایسے علم ہیں، پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پر مناقشہ ہوتا ہے اور پھر ایک فتویٰ سامنے آ جاتا ہے.
اچھا، اس پر جو ہے وہ صرف ابن دقیق العید کا ایک اقتباس ہم پڑھیں گے، پیج نمبر 101 پہ. يقول ابن دقيق العيد: توقيف الفتيا في حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم. فتویٰ کو اگر موقوف ہی کر دیا جائے کہ مجتہد ہو تو فتویٰ ملے گا ورنہ فتویٰ نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑے حرج کا باعث بنتا ہے. واسترسال القوم فی اہویتہم، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پھر اپنی اپنی مرضی کریں گے اور اپنی اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چلنے لگیں گے. فالمختار، تو جو اختیار کی گئی بات یا موقف ہے اس بارے میں وہ یہ ہے ان الراوی عن الائمة المتقدمین، کہ ائمہ متقدمین سے جو ایک فتویٰ کو روایت کر سکتا ہو جو بندہ، اذا کان عدلا، اگر وہ عدل ہے. اب ہم نے عدل کی وہ کی تھی، مطلب سچا ہے، دیانتدار ہے، قابل اعتماد ہے. متمکنا من فہم کلام الامام، امام کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی قدرت رکھتا ہے. ثم حکى للمقلد قوله، پھر مقلد کو وہ اس امام کے قول صرف جو ہے نا وہ نقل کر دے، بیان کر دے گا. فإنه يكتفى به، تو یہ اس پر اکتفا کر لیا جائے گا، اس چیز کو کافی مانا جائے گا. لأن في ذلك مما يغلب على ظن العام، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے جو ایک عامی کو ظن غالب دے دے، انه حکم اللہ عنده، کہ اللہ کا حکم اس کے بہترین گمان میں یہی ہے، اللہ کا فیصلہ اس مسئلے میں یہی ہے. یہ ایک عامی کو یہ گمان دے سکتی ہے، اتنی سی بات انشاءاللہ. وقد انعقد الاجماع فی زماننا على هذا النوع من الفتیا، ہمارے زمانے میں ابن دقیق کہہ رہے ہیں اجماع ہو چکا ہے کہ اس نوع کا فتویٰ بھی انشاءاللہ العزیز جائز ہے اور امت میں چلتا ہے. تو یہاں ہمارے جو ہیں وہ مسئلہ اجتہاد و تقلید سے متعلق ضوابط ختم ہوئے، آج کی مجلس اختتام کو پہنچی. تو کل انشاءاللہ ہم متغیرات پہ چلے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.